اچھا، ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں. اب تو اس قسم کے معاملات تو میڈیکل کے ڈاکٹر جو طب سے میڈیکل سے وابستہ ہیں وہ اس چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ یہ چیزیں صحت کے لیے کس قدر نقصان کار ہیں. رہا مسئلہ شریعت کی روح سے، تو شریعت کی روح سے ایسی کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج گرہن کے لیے یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. آپ نے یہ عبادات بتلائے، یہ اذکار، یہ بہت ساری چیزیں بتلائیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں بتلایا کہ سورج گرہن ہو اور حاملہ عورت اسے دیکھ لے تو اس کا حمل ضائع ہو جائے گا. اس میں ایک بات ہے لیکن وہ بڑی دور کی بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ آیات پڑھی، سورہ قیامت کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، کہ کل قیامت کے دن سورج کو گرہن لگے گا. یہ تو معاملہ حق ہے، لیکن جب قیامت کے دن سورج کو گرہن لگے گا، اللہ پاک نے سورہ حج کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا کہ اس دن عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے. یعنی کہ اگر ان دونوں آیتوں کو آپس میں ملاتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو گرہن بھی لگنا ہے اور اسی دن قیامت کے دن سورج کا گرہن اور یہ جو معاملات بننے ہیں، اگر حمل والی عورتیں اٹھ جائیں تو ان کے حمل کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ اور خطرہ ہے. تو قیامت کے دن کا معاملہ تو برحق ہے، قرآن حکیم نے یہ چیز ذکر کی ہے. باقی یہاں پر ایسی کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ سورج گرہن ہو جائے تو عورتوں کے حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. عین ممکن ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہو اس کا ذہن یا اس کے ذہن میں آنے والی بات وہ ہو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو اکثر دوڑنے والی باتیں ہوتی ہیں یہ کم علم یا کم عقل لوگوں کی کہاوتیں نہیں ہوتی. اکثر جتنے اقوال ملتے ہیں، جتنی باتیں ملتی ہیں، بڑے بڑے حکیموں کی، بڑے بڑے طبیبوں کی، بڑے بڑے علماء کی، بڑے بڑے فقہا کی، لوگ عظیم لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی باتوں ہی کو لوگ حیثیت دیتے ہیں. اگر کوئی سادہ سا بندہ میرا جیسا کوئی کہتا ہے تو اس کی حیثیت نہیں ہوتی. جو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے نیک، بڑے عابد یا بڑے اہل علم لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو اقوال زرین بنا دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان آیات کو دیکھ کر جو قیامت کے بارے میں ہیں ان کو دیکھ کر کسی نے کہا ہو کہ وہاں سورج کو گرہن لگتا ہے تو عورتوں کے حمل ضائع ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پر بھی سورج کو گرہن لگتا ہے، عورتوں کے حمل کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. باقی بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ یہ معاملہ اگر حقیقت ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی دین کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ کسی بل میں، وہ سانپ کی ہے، بچھو کی ہے، کسی بھی، فرمایا کہ اس بل میں پیشاب نہیں کرنا. کیوں؟ کہ اس بل سے ہو سکتا ہے کوئی جانور نکلے اور آپ کو تکلیف دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مٹکے میں، کسی بڑی چیز میں منہ ڈال کے پانی نہیں پینا، گلاس میں نکالیں، برتن میں نکالیں پھر پیئے. کیوں؟ اگر آپ اسی میں پی لیں گے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سانپ ہو، کوئی بچھو ہو، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین کے معاملات میں اتنی تعلیم. حسین ابو ذر غفاری فرمایا کرتے تھے مسند احمد کے اندر، حدیث ابی ذر غفاری کے اندر فرماتے تھے آسمان کے اندر جو پرندہ اڑتا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اتنے علم والے راستے پر ہمیں چھوڑا کہ آسمان کے پرندوں کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا کہ وہ کیوں اڑتے ہیں، کیسے اڑتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہوتی کہ سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے اور وہ باہر نہ نکلے، سورج کو نہ اگر دیکھ لے تو ان کے حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اگر اس چیز میں حقیقت ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام ضرور ہمیں آگاہ کرتے. باقی اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتیں ہاتھ میں چھری نہ لیں. بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ناک کٹا ہوا ہوگا، اس کا کان کٹا ہوا ہوگا. اسلام کی 1400 کی تاریخ سال کی ہمارے پاس موجود ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کا ناک کٹا ہوا تھا اس لیے کہ اس کی ماں نے سورج کے گرہن، چاند کے گرہن لگتے ہوئے ہاتھ میں چھری پکڑی تھی؟ کوئی وجود نہیں. یہ باتیں ایسے ہی فضول ہیں. اسلام میں وہم کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں دلائل آ جائیں تو وہ بات بڑی وزنی ہے. اللہ پاک سے عمل کی دعا کرتے ہیں.